بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیائے اسلام 786۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، صبر اس کیفیت کو کہتے ہیں جب غم سے دل پھٹ رہا ہو اور آنکھوں سے اشکوں کی جھڑیاں لگی ہوں اور تم پکارو یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور تب یقین اتنا کامل ہو کہ جب تمہیں لوگ ناکامی اور نا امیدی کا خوف دلائیں تو تم کہو اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ صبر 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ صاد یعنی صفت، بے یعنی برداشت، رے رواداری۔ مطلب صفت برداشت اور رواداری کہ تمہارے اندر کتنی برداشت ہے اور تم لوگوں کی کہی گئی باتوں اور پہنچائی گئی تکلیفوں پر کیسا رد عمل دیتے ہو۔ آیا کہ رب کی رضا کے لیے صابر بن جاتے ہو یا اس کی حکمتوں پر سوال اٹھانے لگ جاتے ہو۔ صبر کا اظہار زبان سے نہیں دل سے کیا جاتا ہے کہ جس حال میں بھی میرا رب رکھے وہی حال بہتر ہے، اور بہتری کی امید بھی اسی سے لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اور نہ ہی کوئی ولی اور مددگار۔ اور صبر وہ نہیں ہوتا جو کسی صدمے کی انتہا پر کیا جائے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک صبر تو وہ ہے جو کسی صدمے کی ابتدا میں کیا جائے، نہ کہ چیخ چلا کر بتایا جائے کہ تم درد میں ہو، تم ہی آزمائے گئے ہو اپنے رب کی طرف سے، بلکہ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ آزمائش صرف ان کی ہوتی ہے جو ایمان والے ہوں، جو اس کے نزدیک نیک اور صالح ہوں، ورنہ اسے مخلوق کی کیا کمی۔ اگر اس نے تمہیں چنا ہے تو اس کے پیچھے چھپا مقصد خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی مصلحتوں پر سوال نہ اٹھاؤ اور صبر کرو۔ تو پھر ایسا کرو صبر جمیل کے حسین داستان بن جائے، جیسے داستان صبر ایوب علیہ السلام۔ اور یاد رکھو صبر کے بعد ملنے والے اجر کا وعدہ تمہارے رب کا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ تو صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اطمینان رکھنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یہ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ مصیبت پریشانی وغیرہ انہیں آن پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ بس آج کی مشکل پر صبر کرو اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھو۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی تڑپتا ہوا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ نہ تو تیرا رب بیزار ہو گیا ہے اور نہ اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، وہ تو تمہارے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور بتاؤ، جس رب نے 6 دنوں میں آسمان و زمین ان میں موجود ہر شے بنا ڈالی، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو آزمائشوں پہ صبر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔